بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ آخر کار اسپین میں رہنے والے ورکرز کے لیے ایک اچھی اپڈیٹ آئی ہے، ایک اچھی نیوز ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد یورپی یونین نے ایک اہم اعلان کیا ہے، کچھ نئے ویزوں کے بارے میں، کچھ نئی اسکیم متعارف کروائی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد انگلینڈ کی طرف سے ایک اہم اعلان کیا گیا ہے اور کافی اسٹرکٹ قسم کا اعلان کیا گیا ہے، ایک نئی کارروائی ہونے جا رہی ہے کن کے خلاف، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے ان 16 ممالک کی جنہوں نے نئے ویزے ایشو کرنے کا اعلان کیا ہے اور آسانی کے ساتھ کچھ نئی اسکیمیں جو ہیں وہ لانچ کی ہیں۔ جو لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے ان کو لازمی طور پہ اٹھانا چاہیے اگر وہ اس پہنچ پہ پورا اترتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ اسپین میں رہنے والے ورکرز کے لیے اب نئی کیا اپڈیٹ ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یو جی ٹی ایک نیشنل لیول کی ورکر یونین ہے جو کافی عرصے کے سے اسپین کی حکومت کے ساتھ مذاکرات میں تھی، لیکن خاص طور پہ کرونا وائرس کے بعد جیسے جیسے اب انفلیشن ریٹ جو ہے وہ اسپین کا بڑھ رہا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں اس وقت مہنگائی کی نئی لہر آئی ہے کرونا کے بعد، اسی طرح اسپین میں بھی کافی زیادہ مہنگائی ہونے کی وجہ سے اس یو جی ٹی یونین نے کافی زیادہ جو ہے وہ پریشرائز کرنا شروع کر دیا تھا حکومت کے عہدیداروں کو اور حکومت کو کہ لازمی طور پہ ورکرز کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے، ان کی سیلری جو بیسک ہے اس کو بڑھایا جائے۔ یہ یاد رہے کہ اس وقت جو بیسک سیلری چل رہی تھی وہ تھی 950 یورو پر منتھ، منیمم کی میں بات کر رہا ہوں، میکسیمم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن منیمم کی جو حکومت کا لیول تھا وہ تھا 950 یورو ہر مہینے کی تنخواہ۔ اس کے بعد اب جو نئی اپڈیٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ 965 یورو جو ہے منیمم سیلری کر دی گئی ہے، اور 965 یورو صرف اور صرف ابھی تک 15 یورو کا اضافہ کیا گیا۔ اب ہر مہینے 15 یورو ورکر کو اضافی ملیں گے، جو کہ پہلے 950 تھے اب 965 ملا کریں گے۔ اسی طرح جن کی سیلری اس سے زیادہ ہے ان کی سیلری میں بھی 15 یورو کا اضافہ کیا جائے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اور مین وجہ یہی ہے کہ حکومت نے مہنگائی میں لوگوں کو کچھ ریلیف دینے کی کوشش کی ہے، لیکن دوسری طرف ورکر یونین کا کہنا ہے کہ یہ 15 یورو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہمیں حکومت بتائے کہ 2022 اور 2023 تک کتنی سیلری منیمم ریٹ جو ہے وہ بڑھایا جائے گا۔ اس پہ حکومت نے کچھ نئے اعلانات کیے ہیں۔ وہ اعلانات یہ ہیں کہ 2022 تک جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ سیلری کو کم از کم جو ہے وہ 1000 یورو تک لے جایا جائے، یعنی کہ 2022 تک کے آخر تک ان کی کوشش ہوگی کہ 1000 یورو جو ہے منیمم سیلری ہے۔ اور یہی کہنا ہے یو جی ٹی کا جو کہ ورکر یونین ہے کہ کم از کم 2022 سے آخر تک 1000 یورو جو ہے وہ لازمی طور پہ بیسک منیمم سیلری اسپین کی ہونی چاہیے، تاکہ جو مزدور طبقہ ہے وہ صحیح طرح سے اپنا گزر بسر کر سکے۔ دوسری طرف حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2023 کے آخر تک ان کی کوشش ہوگی کہ 1049 یورو یعنی کہ 1500 یورو تک جو ہے وہ کوشش کرے، 1050 یورو تک کہ وہ کوشش کرے کہ منیمم سیلری ہو۔ اگر 2023 کے آخر تک اتنی سیلری بڑھتی ہے تو بلا شبہ یہ یونینز کی ایک بڑی کامیابی ہوگی کہ 2-3 سال میں وہ کم از کم جو ہے 100 یورو بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے مزدور کی تنخواہ کا۔ اس وقت جو انفلیشن کی ریشو ہے وہ 3% سے زیادہ ہو چکی ہے اسپین میں، جو کہ کسی بھی یورپی مالک میں انفلیشن ریٹ میں ہائیسٹ اضافہ ہے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ وہ کوشش میں ہے کہ اس انفلیشن کو بہت جلد جو ہے وہ کم سے کم کیا جا سکے، جس میں خاص طور پہ بجلی کی بہت بڑی وجوہات ہیں انفلیشن ریٹ بڑھانے کی۔ اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں کہ یورپی یونین نے کون سے ویزوں کا اعلان کیا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے یورپی یونین نے ایک خاص اسکیم کا اعلان کیا تھا۔ اس اسکیم کو انہوں نے نام دیا تھا بلیو کارڈ، جو اسکلڈ امیگریشن۔ بلیو کارڈ ان کو دی جاتی تھی جو کہ لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے، کسی نہ کسی اسکل میں ماہر ہوتے تھے، ان کو یورپی یونین جو ہے وہ ڈائریکٹ بلیو کارڈ دیتی تھی، خاص طور پہ جرمنی، کیونکہ جرمنی یورپی یونین کا واحد وہ ملک ہے جس کو سب سے زیادہ ورکرز چاہیے ہر سال، تقریباً 4 لاکھ کے قریب ان کو اسکلڈ ورکر ہر سال چاہیے جرمنی کو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ناروے کی بات کریں، باقی ممالک کی بات کریں، وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو لیکن ہوا کیا کہ 10 سال پہلے انہوں نے اعلان تو کر دیا بلیو کارڈ کا، لیکن اس کی شرائط اتنی سخت تھیں کہ ہر کوئی اس پہ آسانی کے ساتھ پورا نہیں اترتا تھا۔
یہی وجہ ہے کہ اب بلیو کارڈ کو نئے طریقے سے انہوں نے نئی آسانیوں کے ساتھ متعارف کروایا ہے۔ خاص طور پہ جرمنی کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ پچھلے سال بھی انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں اوورسیز امیگرینٹس اور ورکرز کو بلوایا ہے اسی اسکیم کے ذریعے۔ بلیو کارڈ کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ کسی نہ کسی اسکلڈ میں ماہر ہیں اور آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے کم از کم 2 سے 3 سال کا، تو آپ اس کی بیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، جس میں ہائی اسکلڈ سب سے زیادہ پریورٹی میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جتنے شعبوں میں آپ کام کرتے ہیں، خاص طور پہ جس میں شارٹیج ہے بہت زیادہ، ان شعبوں میں اگر آپ اسکلڈ ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی۔ آپ کو آتے ہی پرماننٹ کارڈ ملے گا جس کو پی آر بولتے ہیں۔ اس کے 5 سال بعد آپ جس ملک میں آتے ہیں، فار ایگزامپل جرمنی میں آتے ہیں، تو آپ ان کی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا بینیفٹ ملک کو بھی ہوتا ہے اور آنے والے کو بھی ہوتا ہے کہ اس کے لیے سٹیٹس آتے ملتا ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے آسانی ہوتی ہے آگے نیشنلٹی تک پہنچنے میں۔ اس اسکیم کے تحت کافی زیادہ دنیا سے لوگ آنے والوں نے فائدہ اٹھایا اور آنے والے وقت میں مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان کی شرائط کو کافی نرم کر دیا گیا ہے۔ اصل میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتاتا ہوں جو ہے infomigrant.com کے نام سے ویب سائٹ ہے۔ اس پہ اگر آپ جائیں گے تو بلیو کارڈ سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن آپ کو انگلش میں مل جائے گی۔ اس کا میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ انفو مائیگرنٹ ایک ویب سائٹ ہے جو کہ یورپی یونین کے تمام رول اور ریگولیشن سے اس کو اپڈیٹ رکھتی ہے۔ وہاں پہ نئی شرائط جو ہیں وہ پبلش کر دی گئی ہیں کہ نئی شرائط کیا ہیں، جو کہ کافی تفصیلی ہیں۔ اس ویڈیو میں وہ ڈیٹیل کے ساتھ نہیں بتا سکتا۔ وہاں پہ جائیں، اس کو کلک کریں اور اس کو تمام ریڈ کریں جو بلیو کارڈ سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن ہے، اور اگر آپ ان پہ پورا اترتے ہیں تو لازمی طور پہ اپلائی کریں۔ کرونا کے بعد خاص طور پہ تمام ممالک کو بہت زیادہ ورکرز کی ضرورت ہے۔ نئی نئی اسکیمیں لانچ کی جا رہی ہیں، نئے نئے پروگرام آ رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کیا جا سکے، کیونکہ یورپی ممالک خاص طور پہ اس وقت سب سے بڑا جو ان پہ کرائسس ہے وہ ہے برتھ ریٹ کا۔ ان کے مقامی لوگوں نے کرونا کے ڈر کی وجہ سے، باقی معاملات کی وجہ سے، ان کا جو برتھ ریٹ ہے، شرح پیدائش ہے، وہ پہلے سے بہت زیادہ گر چکی ہے۔ پہلے 0 شرح پیدائش سے بھی نیچے جا رہے تھے، اب مزید مائنس پہ جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اب آنے والے وقت میں بہت زیادہ ورکرز کی اور کام کرنے والوں لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو اس کا لنک جو ہے وہ آپ کو میں نہیں دوں گا، آپ کو صرف انفو مائیگرنٹ کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ آپ کلک کر کے اس کو ریڈ کریں اور سٹڈی کریں۔ اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں کہ یورپین سمیت کچھ جو وہاں پہ کمیونٹیز رہ رہی ہیں انگلینڈ میں، ان کے لیے انگلینڈ کی طرف سے کافی ایک اہم اعلان کیا گیا ہے۔ انگلینڈ نے اب تک 23 جو بلین پاؤنڈ ہے اس کا فراڈ پکڑا ہے اپنے بینیفٹس کے سسٹم میں، 23 بلین پاؤنڈ کا، جو کہ کرونا کے سیزن کے دوران اس کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس فراڈ میں جعلی ڈاکومنٹس لگا کے، جعلی چیزیں لگا کے جو ہے ان سے فنڈ لیا گیا، ان سے رعایت لی گئی ہے۔ تو اب ان کے خلاف تحقیقات شروع کی جائیں گی جو کہ آخری مراحل میں پہنچنے والی ہیں۔ ان کی تحقیقات کرنے کے بعد جو ہے ان کو پکڑا جائے گا۔ بینیفٹس کی تحقیقات کیسے کی جائیں گی؟ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے تحقیقات بینک اکاؤنٹس کے ذریعے، اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے یہ تمام تحقیقات کی ہیں، اور اس کے ذریعے کافی لوگوں کو انہوں نے ان کی جانچ پڑتال کیا اور ان کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کی ہے، جن لوگوں نے جعلی طریقوں کے ساتھ جو ہے وہ فنڈ لیے ہیں انگلینڈ کی حکومت سے۔ یہ خیال رہے کہ جن لوگوں نے بینیفٹس میں فراڈ کیا ہے، اگر وہ یورپین سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت وہاں پہ گئے ہیں تو ان کا سٹیٹس بھی خطرے میں جا سکتا ہے، فراڈ میں ان پہ کیس بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح کے اور معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت زیادہ کیئرفل ہو کے کوئی بھی اس طرح کا جعل سازی والا کام کریں، آپ کے فیوچر کے لیے بہت زیادہ پرابلم کا باعث بن سکتا ہے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں 16 ممالک کی۔ 16 ممالک کی فہرست میں آپ کو بتاتا ہوں جن ممالک نے اپنے انویسٹمنٹ ویزاز کو ری مینیج کیا ہے۔ ان 16 ممالک نے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں آسٹریلیا ہے، آسٹریا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا ہے، سائپرس ہے، یونان ہے، ہانگ کانگ، اٹلی، لیٹویا، ملیشیا، مالٹا، مورتینیا، نیوزی لینڈ، پرتگال، سنگاپور، اسپین، سوئٹزرلینڈ، تھائی لینڈ، انگلینڈ اور امریکہ۔ ان ممالک نے اناؤنس کیا ہے اپنا نئے سرے سے انویسٹمنٹ ویزا۔ اس کا لنک آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ اس کو کلک کر کے اچھی طرح سے خود ریڈ کریں۔ ہر ملک کی مکمل ڈیٹیل ہے، کس نے کس ملک میں کتنی انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ
وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنسی پہ جا سکتے ہیں۔ کچھ ممالک چند سال کے بعد آپ کو نیشنلٹی بھی آفر کرتے ہیں، کچھ ممالک صرف اور صرف 1-2 سال کے بعد آپ کو نیشنلٹی آفر کرتے ہیں۔ آپ ان ممالک کو ریڈ کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ بہت اچھا موقع ہے، جو ان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اسکیم سے، انہوں نے کافی اپنی انویسٹمنٹ ویزا کی ریکوائرمنٹس اس وقت لیس کی ہوئی ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔